السلام علیکم، سنو نیوز کے ساتھ سردار اویس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سے ایک ہفتہ قبل ملکی سیاسی منظرنامے میں جس زور و شور سے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی تیزی سے یہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 6 دن بیت گئے لیکن ابھی تک جو ہے وہ دوسری نشست کا آغاز نہیں ہو سکا، دوسری نشست جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ آئے روز یہ امید لگائی جاتی ہے کہ آج جو ہے وہ عمران خان سے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہوگی، لیکن اب تک جو ہے وہ باضابطہ طور پر کوئی ملاقات نہیں ہو سکی اور نہ ہی یہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ سکا ہے۔ آج کچھ بڑی اہم خبریں پورا دن جو ہے وہ گردش کرتی رہیں اور کچھ ہمارے ذرائع سے بھی ہمارے پاس خبریں پہنچی ہیں اور کوشش کریں گے کہ وہ آج آپ تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو آج کی جو بڑی خبر وہ یہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو باقاعدہ یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ تحریری جو مطالبات ہیں، جس کا بارہا حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف جو اپنے مطالبات تحریری طور پر حکومت کے حوالے کرے، تو آج جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جو ہے وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ تحریری طور پر مطالبات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں اور مشروط اجازت دی ہے۔ شرائط ان کی یہ ہیں کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن کے بغیر جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھایا جائے، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے جو کہ 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر۔ ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ بھی کہا ہے کہ اب مجھے لگ نہیں رہا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے عمل میں سنجیدہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ میری جو مذاکراتی کمیٹی ہے، ایک تو وہ تحریری مطالبات جو ہیں وہ باقاعدہ حکومت کے سامنے رکھتے، اور دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہو تو وہ ملاقات بھی کرے۔ چونکہ جمعرات جو ہے وہ ملاقات کا دن ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں، تو اب یہ کبھی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ عمران خان سے جو اب جمعرات کے روز جو ہے وہ ملاقات کرے گی اور اس کے بعد جو ہے صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ دوسرا، عمران خان نے کہا کہ میں 9 مئی پر معافی تب ہی مانگوں گا کہ جب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی، اور اس سی سی ٹی وی فوٹیجز میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن یا کوئی رہنما جو ہے وہ نظر آیا تو میں ضرور معافی مانگوں گا، چونکہ اب تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یا پھر ریاستی اداروں کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باضابطہ طور پر معافی مانگے۔ اس کے علاوہ اب چونکہ ہم نے ذکر کیا کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو کہ ذرائع سے ہمیں پتہ چلی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے، ظاہر ہے ہم نے ایک وسیع نظریہ براڈر جو پراسپیکٹ ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت کے پاس کچھ ہے، وہ تحریک انصاف کو کچھ دے سکتی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر، کیا واقعی تحریک انصاف حکومت سے ریلیف لے گی یا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے۔ تو اگر اس کا بڑا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے یا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت جو زیادہ عمل دخل ہے وہ طاقتور حلقوں کا ہے۔ ظاہر ہے 9 مئی کا واقعہ بھی ان سے ہی منسوب ہے، یا جو اب تک پاکستان تحریک انصاف تنقید کرتی ہے تو اس کا زیادہ تر جو محور و مرکز ہے وہ بھی ریاستی ادارے اور طاقتور حلقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو معافی دینے پر تیار ہیں یا مذاکرات کی میز پر وہ کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر حکومت بھی دے گی، اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر حکومت کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ اس میں جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف الزامات لگا رہی ہے اب تک جو پروپیگنڈا ہوئے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو یا پھر حالیہ 24 نومبر کا واقعہ ہو، تو اس میں زیادہ تر جو الزامات ہیں یا زیادہ تر جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں۔ اس وقت بھی جو انٹرنیشنلی لابنگ ہو رہی ہے یا جو بیانات آ رہے ہیں اس کا بھی نشانہ جو ہے وہ حکومت نہیں بلکہ ریاستی اور طاقتور ادارے ہیں۔ اور اب سوال جہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ اگر ریاستی ادارے اور طاقتور حلقے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ معاملہ نیگوشیٹ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہ لگے گا کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ ادروائز حکومت جو ہے وہ ایک مذاکرات کا ذریعہ ہے، سٹیک ہولڈر جو ہے وہ حکومت نہیں، اور نہیں حکومت کے پاس جو ہے وہ کچھ اتنے بڑے اختیارات ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو ریلیف دے سکے یا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر کچھ لے اور دے کا معاملہ طے ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم آتے ہیں کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ کیوں کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جو طاقتور حلقے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہم
نام لیں گے کہ انہوں نے وہ اور حکومت ایک پیج پر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کرے اور باقاعدہ اس عمل کا سلسلہ شروع بھی ہوا۔ لیکن جیسے ہم گزشتہ ویلاگز میں بھی ذکر کرتے چلتے ہیں کہ چاہے وہ سرحدی محاذ پر مذاکرات کا آغاز ہو یا ملک کے اندر کسی سیاسی محاذ پر مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہو، اس سے پہلے آپ نے سیز فائر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ جنگی محاذ پر ہیں تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ سیز فائر کرنا ہوتا ہے، گولی نہیں چلانی ہوتی، فائر بندی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی محاذ پر بھی اپنے بیان بازی سے بھی گریز کرنا ہوتا ہے اور اپنا جو لہجہ ہے وہ نرم رکھنا ہوتا ہے، کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے تاکہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ کسی طرح سے ڈیریل نہ ہو۔ لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو بیان بازی رک گئی، پاکستان کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ہاتھ ہلا رکھا، لہجہ بھی نرم رکھا اور مذاکرات کی طرف جو مثبت پیش رفت ہوئی۔ لیکن جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، بلکہ آئے روز جو ہے وہ ویلاگز میں اپنے جو ان کے یوٹیوب چینلز ہیں ان پر اسی طرح ریاستی اداروں پر جو ہے وہ بیان بازی بھی کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا مہم بھی اپنے عروج پر ہے۔ آئے روز کوئی نیا پنڈارا باکس کھول دیا جاتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ اب جو پاکستان کے کچھ طاقتور حلقے ہیں اور بشمول حکومت جو ہے وہ اب مذاکرات سے پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ بیرونی سطح سے رک نہیں رہا۔ اسی لیے آج آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس تھی، جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی۔ ان کے اگر الفاظ کا جائزہ لیا جائے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تحریک انصاف ہمیں سنجیدہ نہیں نظر آ رہی۔ 9 مئی کا واقعہ میں بھی تحریک انصاف ملوث ہے اور 24 نومبر کے واقعے میں بھی تحریک انصاف کی ہی غلطی ہے۔ تحریک انصاف اگر مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو انہیں سنجیدگی سے آگے آنا ہوگا۔ اور مزید بھی کچھ ایسی باتیں کی رانا ثناء اللہ نے کہ جس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ اب مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر اس کا بیرونی جو میں نے ذکر کیا اس کا بھی ذکر دیکھا جائے تو اب شہباز گل صاحب اور ان کی جو ساتھی یوٹیوبرز یا ویلاگرز ہیں، آئے روز ان کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کے عمل پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور اس وقت جو بشرا بی بی مذاکراتی عمل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کی حمایت میں ہیں، ان کی شخصیت پر بھی جو وہ آئے روز اسی قسم کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اور بیک ڈور چینل جو مذاکرات کی باز گشت تھی، اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ اب بیک ڈور رابطے بھی ختم ہو گئے ہیں، یعنی بیک ڈور جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا ہے۔ بشرا بی بی سے بھی کچھ بیک ڈور ملاقاتیں ہوئی تھیں، کچھ معاملات چل رہے تھے، ان کا سلسلہ بھی رک گیا ہے، چونکہ بیرونی سطح سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ کسی بھی طریقے سے خاموش نہیں ہو رہا، اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور مذاکرات کامیاب ہوں۔ اور اسی حوالے سے جو طاقتور حلقے تھے جن کے بیک ڈور بشرا بی بی سے رابطے بھی چل رہے تھے، انہوں نے بشرا بی بی کو یہ کہا تھا کہ اس سلسلے کو روکنا چاہیے، اور بشرا بی بی نے جو ان کی لاسٹ ملاقات کی عمران خان سے اس میں ذکر بھی کیا کہ آپ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، خاص کر جو بیرونی ملک بیٹھے ہیں، شہباز گل اینڈ کمپنی، ان کو ڈس آن کریں، یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے، آپ ایک کامیاب اور پاپولر لیڈر بن چکے ہیں، اب ہمیں اس چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے، اب آپ مذاکرات کریں اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر جو آگے بڑھیں۔ لیکن عمران خان اس چیز پر راضی نہیں ہوئے، انہوں نے ڈس آن نہیں کیا، وہ اس پر خاموشی اختیار کی۔ اور ظاہر ہے ایک ایکسپیکٹ یہ جو ہے پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس سلسلے کو روک دیتے ہیں، بیان بازی نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کی سنسنی پھیلائی نہیں جاتی، مذاکراتی عمل کے حق میں ویلاگز کیے جاتے ہیں یا پروگرامز کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ریٹنگ بھی کم ہوگی، ویورشپ بھی نہیں ملے گی، اور پھر کمائی کا ذریعہ بھی بند ہو جائے گا۔ اگر یہ بیان بازی کا اور یہ سلسلہ رکتا ہے تو ظاہر ہے ان کو تو یہی چاہیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اسی قسم کی سنسنی رہے، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان خلیج جو ہے مزید بڑھتی رہے، ٹینشن مزید بڑھتی رہے، کہیں سے بھی جو ہے وہ معاملات سلجھے نہ بلکہ مزید معاملات کو الجھایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں وہ تو ظاہر ہے بیرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نقصان اس وقت ملک کا ہو رہا ہے، ملکی سیاسی نظام کا ہو رہا ہے، ملکی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، ملکی معیشت کا ہو رہا ہے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت ملک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وہ کہیں زیادہ سٹرونگ ہے، لیکن اب یہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی نقصان دہ بنتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈران ہی اس سوشل میڈیا سے پریشان ہیں، چونکہ جو حالیہ 26 نومبر کا واقعہ تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو چند مشہور یوٹیوبرز ہیں ان کے درمیان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آئی، گالیوں کا تبادلہ ہوا، اور اب تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جو چاہتی ہے
کہ سیاست کو جو ہے اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے، ہم آہنگی لائی جائے، امن و امان کے ساتھ معاملات کو سلجھا کر آگے بڑھا جائے، اور ملک کی جو معیشت ہے اس میں حکومت کا بھی ساتھ دیا جائے۔ اب تلخی بہت ہو گئی، ٹینشن بہت ہو گئی، بیان بازی بھی بہت ہو گئی، انارکی بھی بہت ہو گئی، شدت پسندی بھی بہت ہو گئی۔ اب اس سلسلے کو روک کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ میز پر، مذاکراتی میز پر بیٹھ کر مل جل کر آگے بڑھا جائے۔ لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے، وہ اب تحریک انصاف کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اس حد تک چلا گیا ہے کہ بشرا بی بی اب چاہتی ہیں کہ ان کو ڈس آن کیا جائے اور اب جو ہے وہ میچورٹی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، لیکن یہ کسی بھی طریقے سے اب ان کے قابو میں نہیں آ رہا، اور عمران خان بھی اب مجبور ہیں، وہ بھی ڈس آن نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ہدایات دے سکتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ تو بنیادی طور پر جو اس وقت مذاکراتی عمل ہے اس کو سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور چند جو بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ آئے روز ویلاگز کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نکیل ڈال دی، اور اس مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا ہمیں اسی وجہ سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ بشرا بی بی کا جیسے میں نے ذکر کیا، وہ چاہتی ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ سلجھنے چاہیے، الجھنے کی بجائے اب جو ہے وہ بہت جو ہے زیادہ تلخی بھی ہو گئی، بہت زیادہ جارحانہ انداز بھی اپنا لیا گیا، اب مفاہمت ہونی چاہیے، مصلحت پسندی ہونی چاہیے اور مذاکرات کی جانب جانا چاہیے۔ لیکن جو علیمہ خان ہیں، ان کی جو گزشتہ روز کا بیان تھا اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ونگ کی پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا جی کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے عمران خان کو آفر آئی تھی ہاؤس اریسٹ کی اور باقی، لیکن انہوں نے ڈیل کو جو رد کر دیا ہے۔ اب آج جو رہنما مل کے ہیں جس میں بیرسٹر علی ظفر ہیں، سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگ ہیں، بیرسٹر گور ہیں، انہوں نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے کوئی کہا کہ جی ڈیل آئی ہے اور عمران خان نے اسے رد کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہی بیان دیا کہ عمران خان نے جو ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ہمیں تاکید کی، اور انہوں نے کہا کہ اب تحریری طور پر مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں اور ان مذاکرات کا جو سلسلہ سے آگے لے کر چلیں۔ لیکن جب علیمہ خان ملاقات کر کے باہر آتی ہیں تو ان کی جو زبان ہے وہ وہی بول رہی ہوتی ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کا جذباتی میڈیا ونگ جو پاکستان تحریک انصاف کا بول رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو معاملات ہیں وہ ٹینشنز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ونگ ہے، انٹرنیشنل جو سوشل میڈیا ویلاگرز ہیں، وہ اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی۔ لیکن اب چونکہ جمعرات کو ملاقات کا دن ہے، اب اس دن جو ہے مزید واضح ہوگا کہ کیا واقعی 2 جنوری کے بعد اب اگلی نشست ہونے جا رہی ہے، یا پھر یہ مذاکرات کا جو عمل تھا جو جتنے زور و شور سے شروع ہوا تھا اسی تیزی کے ساتھ اب کھٹائی کی جانب جا رہا ہے۔ اور وہ ایک امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں اب جو ہے وہ تلخی، انتہا پسندی، شدت پسندی اور جو انارکی ہے اس کا سلسلہ بند ہونے والا ہے، اور اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میثاق جمہوریت کی طرح کا ایک اور بڑا میثاق کرنے جا رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاست جو اب مصلحت پسندی کی طرف بڑھے گی اور معیشت بھی جو ہے وہ کسی بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔